الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے سورۃ النمل کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر بھی آیا، پرندوں پر بھی اللہ نے ان کو اختیار دیا، ان کی بولیاں سکھائیں، یہ بھی ذکر آیا۔ ہدہد سے ان کا کلام ہوا اور ہدہد غائب تھا، پوچھا گیا تو اس سے بتایا کہ میں قوم سبا کی خبر لایا ہوں۔ یمن کے علاقے میں یہ قوم آباد تھی، بڑی ترقی دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس قوم کو دی تھی۔ کیا خبر لایا؟ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 23 سے ہدہد کا بیان آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، انی وجدت امرأة تملکہم، بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے۔ وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے عطا کی گئی۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک بڑا تخت بھی ہے۔ اب ہدہد کو دیکھیے گا، یہ توحید کو جانتا ہے اور مشرکوں کی نفی کرتا ہے۔ کہنے لگا، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ یہ اللہ کے سوا سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھا دیے، مزین کر کے دکھا دیے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس انہیں روک دیا شیطان نے سیدھے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ایک ہدہد کو بھی، ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ توحید کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کے سامنے مت جھکو، شیطان کے حملوں سے بچو۔ ان انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور گمراہی سے اور شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یسجدوا للہ، یہ کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ ہدہد کی تقریر جاری۔ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اللہ کہ جو نکالتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کر لینا چاہیے، جس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی ابھی تھرڈ پارٹی کنفرمیشن لی جائے گی۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کی طرف پیش کرو۔ ثم تولوا عنہم، پھر ان کی طرف سے لوٹ کر آؤ۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، وہ عورت کہنے لگی، خط آ گیا اس عورت کے پاس، کہنے لگی اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط پیش کیا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس مقام پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ایک سورت کے درمیان میں قرآن کا حصہ بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ٹو دی پوائنٹ خطاب ہے، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں، ایک اللہ کی توحید کی دعوت اور فرما برداری اختیار کرنے کا حکم۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، وہ بولی اے میرے سردارو میرے معاملے میں مجھے رائے دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں جب تک کہ تم موجود نہ ہو، مشورہ لے کر فیصلہ کرتی ہے۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، وہ بولے ہم بڑی قوت والے ہیں اور بڑے لڑنے والے ہیں۔ اب اپنی قوت پر ان کو بڑا زعم تھا، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اور فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے، تم بتاؤ تمہیں کیا حکم دینا ہے۔ یہ سماعت کا ڈسپلن، مشورہ سب دیں گے، فیصلے کا اختیار ایک کے پاس ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک امیر ہو، باقی لوگ مشورہ دے سکتے ہیں، مگر فیصلے کا اختیار امیر کے پاس ہوگا، تبھی اجتماعیت میں ڈسپلن برقرار رہ سکتا ہے۔
قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، وہ بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح یہ بادشاہ لوگ کرتے ہیں۔ بات تو اس نے بالکل صحیح کہی، اقتدار اور اختیار ہاتھ میں آتا ہے تو اکثر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ جنگ ہو جائے تو کمزوروں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، معذوروں کو، عورتوں کو، جانوروں کو قتل نہ کرنا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، عبادت گاہوں کو ہاتھ نہ لگانا، جو اپنے گھروں میں بند ہو جائے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو عبادت گاہ میں بند ہو جائے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو پناہ مانگ دے اس کو پناہ دے دینا۔ اب بچا کون؟ جو لڑنے پر مرنے پر آمادہ اسی سے لڑنا۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ ظلم و ستم کی اجازت اسلام نے نہیں دی، زیادتی کی اجازت اسلام نے نہیں دی، بے انصافی کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ بہرحال بادشاہ تو یہ کرتے ہیں جو اس عورت نے کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، بس میں ان کی طرف بے شک ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ قاصد یعنی پیغام لانے والے کیا پیغام اور جواب لے کر آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، پس جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو، رشوت دینا چاہتے ہو مجھے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا وہ اس سے بہتر ہے جو اس اللہ نے تمہیں دیا ہے، مجھے بھی اللہ نے دیا۔ عاجزی اور شکر گزاری کا رویہ ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ تو اپنے تحفے پر خوش ہو رہے ہو، اترا رہے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ان کی طرف لوٹ جاؤ، پس ہم ان پر ضرور ایسا لشکر لائیں گے جس کے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انہیں ضرور وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اس حال میں کہ وہ خوار ہوں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی امید تھی وہ دعوت قبول کر لے گی، اور وہ قبول کر لے گی تو اس کی سلطنت کے لوگ بھی قبول کر لیں گے، مگر اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھنے کون اس کا تخت اس سے پہلے میرے پاس لے آئے گا۔ قال عفریت من الجن، کہا جنات میں سے قوی ہیکل نے، بڑے نے، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، بے شک میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پہ قوت والا بھی ہوں اور امانت رکھنے والا بھی ہوں، طاقت بھی ہے مگر امانت بھی ہے، ورنہ طاقت زیادہ ہو تو بگاڑ آتا ہے، لیکن یہاں امانت کا ذکر بھی آیا۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کے تخت کو لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ بھی جھپکے، اللہ اکبر، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ کون تھا؟ کون سی کتاب تھی؟ قرآن خاموش، سنت خاموش۔ مسلمانوں کو بڑی فکر ہے، بس پتہ چل جائے کون سا وظیفہ یہ پڑھتا تھا۔ آج وظیفوں کی بڑی فکر ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کی فکر نہیں۔ شارٹ کٹ ہم لوگ چاہتے ہیں، محنت کرنا نہیں چاہتے۔ نہ قرآن نے ذکر کیا نہ حدیث میں ذکر کیا گیا کون آدمی تھا، کون سی کتاب تھی، کون سا علم تھا، کچھ نہیں پتا۔ ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ کار متعین کیا، جو احکامات دیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پس جب سلیمان علیہ السلام نے اچانک اسے اپنے سامنے رکھا ہوا پایا، قال هذا من فضل ربی، فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ یہ بار بار شکر گزاری کے الفاظ آ رہے ہیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا اور عاجزی دیکھیے، ہر مرتبہ اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار فرما رہے ہیں۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ اللہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جس نے شکر ادا کیا تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کیا۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فان ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب غنی ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس علاقے کی ملکہ کا کیا ہوا، سبا کے لوگوں کا کیا ہوا، اس بات کو ضرور جانیں گے، مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صبر و استقامت کا مہینہ، ہمدردی و غم گساری کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ، ماہ رمضان۔ شیخ فیض الرحمان۔ ماہ رمضان کی خصوصیات پر دیکھنا نہ بھولیں ہمارا پروگرام تحفہ رمضان۔ ماہ رمضان کا فیضان، تحفہ رمضان، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مشکلوں میں، فیصلوں میں، مشوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کے حق کو ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ مفتی شکیل سیتاپوری۔ اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے مرحلوں میں شامل کیجئے ان کی نصیحتیں۔ اگر ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں تو اس کو دنیا میں بھی زندگی اچھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ جنہیں صرف اللہ کی مدد پر ہے یقین، رہنمائے دین، آج رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ نمل کے حوالے سے مطالعہ چل رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے اور ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ آئیے اس کے بعد کے واقعے کو پڑھیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 41 سے ارشاد ہوا، قال نکر لها عرشہا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے لیے تخت کی شکل و صورت بدل دو، ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں آیا وہ سمجھ جاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ فلما جاءت، پس جب وہ آ گئی ملکہ، قیل اہاکذا عرشک، تو کہا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو، بولی یہ تو گویا وہی ہے، وہی اٹھا کر لا کے رکھ دیا گیا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں علم دے دیا گیا اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں، گویا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، پس جب فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، پس اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی پائنچے اوپر کر لیے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی دنیاوی شان و شوکت اور بادشاہت کا اس کو نظارہ کرایا گیا۔ شیشے سے بنا ہوا وہ فرش تھا، وہ سمجھی پانی ہے تو پنڈلیوں سے اوپر کر لیے اس نے پائنچے۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، بولی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں سلیمان کے ساتھ مسلم ہو چکی ہوں تمام جہان والوں کے رب اللہ کے لیے، اور اس کی فرما بردار ہو چکی ہوں۔ یہ تو فرما برداروں میں سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب ناشکروں اور نافرمانوں میں سے قوم سمود کا بیان آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم لوگ عبادت کرو اللہ کی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو فریق ہو گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، کیوں تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچاتے ہو، کیوں عذاب کے مطالبات کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ بولے ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے برا شگون لیا ہے، معاذ اللہ، ہم تو تمہیں بد نصیب سمجھتے، منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری شامت اعمال اللہ کی طرف سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون،
بلکہ تم وہ لوگ ہو جنہیں آزمایا گیا ہے، ہم سے بدشگونی مت لو، یہ آنے والے مصائب تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد مچانے والے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہاں ذکر صالح علیہ السلام کا جاری ہے، تاہم یہی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کا بھی ہے۔ بڑے بڑے سرداروں کی تعداد بعض مفسرین نے 9 بتائی جو بڑے دشمن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان پیغمبروں کے واقعات کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بیان بھی آتا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی عبرت دلائی جاتی ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، وہ کہنے لگے باہم اللہ کی قسم کھاؤ، ہم ضرور ان پر اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، رات کو حملہ کریں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک واہلہ، پھر اس کے وارثوں کو ہم کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی ان 9 سرداروں اور مجرموں نے مل کر پلان بنایا صالح علیہ السلام کے خلاف راتوں رات اقدام کرنے کا کہ آپ کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ یہی کچھ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی منصوبہ بنایا تھا مشرکین کے سرداروں نے۔ ارشاد ہوا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی تدبیر فرمائی اور وہ جانتے نہیں تھے۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت کی اور ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، بس دیکھو ان لوگوں کی اس چال کا انجام کیسا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو سب کو تباہ کر ڈالا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، بس یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرنے والے تھے، یعنی جنہوں نے گناہوں کو ترک کیا۔ ولوطا اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، اور یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو جبکہ تم دیکھتے بھی ہو کتنا گندا عمل ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ یہ گندگی تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ، بس ان کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ لوگوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بہت پاکیزہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے گندی زبان گندے لوگوں کی۔ جب حیا کی دعوت دی جائے، پاکیزگی کی دعوت دی جائے، نکاح کے جائز بندھن کی دعوت دی جائے، لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں۔ گندگی کی بات کی جائے، فحاشی کی بات کی جائے، عریانی کی بات کی جائے، زنا کی بات کی جائے، عورتوں اور مردوں کے آزاد اختلاط کی بات کی جائے، ہم جنس پرستی کی بات کی جائے، دنیا بڑی خوش ہوتی ہے۔ گندوں کی گندگی ہمیشہ ایک جیسی رہی، کہنے لگے ان کو نکالو، یہ تو بڑے پاک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ ہم نے اس کے متعلق طے کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس کیا ہی بری بارش تھی ان لوگوں پر جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پتھروں کی بارش برسا کر برباد کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو۔ قل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ جھوٹے معبود وہ بہتر ہیں یا اللہ؟ محتاج بہتر ہیں یا اللہ جو خالق، مالک، رازق اور علی کل شیء قدیر ہے؟ اس کے بعد 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور بڑے جلالی اور زوردار انداز میں اللہ کی توحید کے دلائل اور نشانیوں کو بیان کیا گیا۔
امن امن، کون ہے کون ہے، یہ الفاظ 5 مرتبہ آئیں گے بڑے زوردار انداز میں. ارشاد ہوا امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درخت کو اگا سکو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کسی اور نے کام کر کے دکھایا کبھی؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کجروی ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، رہنے کا ٹھکانہ بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان ندیاں اور نہریں جاری کر دیں. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے اور 2 دریاؤں کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ بے قرار اس اللہ کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور کون برائی کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے. ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی اس کو لوٹائے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے. اِلَٰهٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی فرما دیجئے اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے جو بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا، غیب کا علم اللہ کے پاس. وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ انہیں کھڑا کیا جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا، کچھ علم نہیں قیامت کا برپا ہوگی. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا یعنی قبروں سے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً یہی وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سے پہلے کیا گیا. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں. قل سیروا فی الارض، اے نبی سے فرمائیے زمین میں چلو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا. اللہ ہمیں مجرموں میں ہونے سے بچائے اور اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.